کہ 4 بول ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 بول بولنے والوں کے انجام کو بھی قرآن میں بیان کیا۔ وہ 4 بول اتنے تکبرانہ اور متکبرانہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بول اتنے ناپسند ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو سزا دی۔ سب سے پہلا بول تو خود شیطان نے بولا، اور وہ بول ہے انا۔ انا کا معنی میں۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھا، اور شیطان میں کے اندر مبتلا ہوا، عجب اور تکبر کے اندر مبتلا ہوا، تو اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ ایک اور بول ہے کہ یہ سب کچھ تو میرا ہے جی، یہ مکان میرا، یہ علاقہ میرا، یہ بلڈنگ میری، یہ کوٹھی میری، یہ جائیداد میری، یہ کارخانہ میرا، یہ فیکٹری میری، میرا ہے جی، تیرا کیا ہے؟ یہ بول بھی اللہ کو پسند ہے۔ یہ بول بولا تھا فرعون نے، اس نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ ملک مصر سارا میرا ہے۔ موسیٰ تو کون ہوتا ہے یہاں آ کے دعوت دینے والا؟ میں جب چاہوں تجھے اپنے ملک مصر سے نکال دوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ فرعون کا بول پسند نہیں آیا۔ تیسرا متکبرانہ جملہ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ہے عندی۔ عندی کا معنی میرے پاس۔ اگر میرے پاس مال ہے تو میں کہوں میرا ہے نا جی، میرے پاس ہے نا۔ میرے پاس علم ہے، میں کہوں میں بڑا عالم جی، آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ جملہ بولا تھا قارون نے، اور اللہ نے بتایا کہ قارون کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی۔ موسیٰ آخر کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ بھی دو اور اللہ کا حصہ بھی نکالو۔ اللہ کے نام پہ کیوں دوں؟ یہ جتنا بھی میرے پاس ہے یہ میرے فن اور میرے علم کے ذریعے کمایا ہوا ہے۔ اللہ نے دنیا میں عذاب بھیجا اس پر۔ تیسرا جملہ یہ ہو گیا، اور چوتھا جملہ ہے نحنو۔ نحنو کا معنی ہم۔ یہ جملہ کہا تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ بابا کو دیکھو یوسف سے محبت کرتا ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ۔ یوسف کیا ہے؟ ناسمجھ بچہ ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں۔ یوسف ہمارے مقابلے میں کیا ہے؟ اصل تو ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو تخت پر بٹھایا اور ہم کہنے والوں کو بھکاری بنا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو یہ 4 مثالیں قرآن کریم میں جو واقعات یا مثالیں دی جاتی ہیں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے۔ خود اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے میرے نبی واقعات ان کو سناؤ تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کہیں اللہ فرماتے وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو وہی سمجھتے ہیں جن میں علم ہوتا ہے، جو جانتے ہیں کہ واقعی ہمارا رب سچ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مثالوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔